السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے نالین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو اسٹوڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع کرۂ ارض پر ایک ایسا پر اسرار خطہ جس کے بارے میں عام و خاص میں مختلف قصے اور کہانیاں اور واقعات گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرخوف علاقہ ہے کہ جہاں کوئی بھی شخص جانے کو تیار نہیں ہو سکتا، چونکہ وہاں جانا خود موت کو گلے لگانے کے مترادف ہوگا۔ اس پر اسرار خطے کو برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں شیطانی قوتیں پائی جاتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ وہاں دجال کی موجودگی کا بھی بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کو ڈیولز ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خطہ اٹلانٹک اوشن کے شمال مغربی حصہ میں واقع ہے۔ اس خطے کے 3 کونے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک مثلث نما شکل بناتا ہے۔ ایک کونا برمودا جزیرے سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا پورٹو ریکو اور تیسرا فلوریڈا کے قریب ایک مقام پر واقع ہے۔ ان تینوں کونوں کے درمیانی علاقے کو برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں کشتیوں، بحری جہازوں، یہاں تک کہ ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کے بھی واقعات مشہور ہیں۔ 20ویں صدی کے نصف میں اس پر اسرار علاقے کو بہت شہرت حاصل ہوئی، جب 1945 میں امریکن ایئر فورس کے فلائٹ 19، جو کہ 5 تارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک پر معمول کی مشق کرنے کے لیے نکلی، لیکن پر اسرار طور پر غائب ہو گئی۔ طیاروں کے ملبے اور عملے کے 14 ارکان کے بارے میں تا وقت کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی کہ آخر کار 5 طیارے اور 14 افراد اس طرح غائب کہاں ہو گئے۔ اس واقعہ نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ میڈیا پر دن بدن ان غیرت انگیز خبروں میں اضافہ ہونے لگا، لیکن ایک رپورٹ نے پوری دنیا کو چشم حیرت میں ڈال دیا کہ فلائٹ 19 مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ امریکن نیوی کا USS سائیکلوپی اس خطے میں 1918 میں پر اسرار طور پر گم ہو گیا تھا، جس کا کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن اس وقت تک لوگ اس خطے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس پر توجہ نہ دی۔ حالانکہ اس بحری جہاز کے ساتھ ہی 300 افراد بھی لقمۂ اجل بن گئے تھے۔ لیکن 5 دسمبر 1945 ایک ایسا دن تھا کہ جب اس ٹرائی اینگل کے راز سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ اس دن امریکن ایئر فورس کے 5 بمبار طیاروں نے فورٹ لارڈ فلوریڈا سے دوپہر 2:10 پر اڑان بھری۔ یہ پرواز روزانہ کے معمول کی مشقوں کا حصہ تھی، جسے فلائٹ 19 کا نام دیا گیا۔ 320 میل کے راستے پر مشتمل اس سفر میں انہیں مشرق سے فلوریڈا، پھر شمال کے ساحلی علاقے سے گزرتے ہوئے گرینڈ بہاما آئی لینڈ کے اوپر سے ہو کر جنوب مغرب کا رخ کرنا تھا اور اس کے بعد اپنے اڈے پر واپس آنا تھا۔ مسلسل کوشش کے بعد جب ان 5 میں سے کسی ایک طیارے کا بھی سراغ نہ مل سکا تو ان کی تلاش بند کر دی گئی۔ اس تربیتی مشق کی قیادت تجربہ کار پائلٹ لیفٹیننٹ چارلس کیرول ٹیلر کر رہے تھے، جن کے ساتھ ایک اور تجربہ کار پائلٹ بھی تھے۔ پرواز کے 2 گھنٹوں کے بعد ٹیلر نے ریڈیو کے ذریعے بیسمنٹ سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ سمتوں کی پہچان مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ مزید بتایا کہ ان کے دونوں کمپس مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ میں زمین پر ہوں، لیکن یہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی زمین ہے۔
مجھے یقین ہے کہ میں فلوریڈا میں ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ کس قدر نیچے ہوں۔ اس کے بعد اگلے 2 گھنٹوں کے دوران ٹیلر نے ریڈیو سے دوبارہ رابطہ کر کے بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ خلیج میکسیکو کے اوپر ہیں اور فلوریڈا واپس جا رہے ہیں۔ ان کے آخری پیغام سے یہ پتہ چلا کہ فلائٹ 19 کے 5 طیارے فیول کی کمی کا شکار ہو رہے تھے اور اب انہیں فیصلہ کن اقدامات کرنے تھے۔ علاقے کی کھوج کے لیے 2 کشتیاں بھیجی گئیں، لیکن ایک کو واپس لوٹنا پڑا کہ اس کا اینٹینا پر برف جم گئی تھی، جبکہ دوسری سمندر میں گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ فلائٹ 19 کے لیے شروع ہونے والے 5 دن کی تلاش میں 2,50,000 مربع میل میں پھیلے سمندر کی چھان بین کی گئی، لیکن کوئی بھی سراغ حاصل نہ ہو سکا۔ 5 طیارے پر اصرار طور پر زمین کے ریڈار سے غائب ہو گئے۔ ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ لاپتہ ہونے کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے بحریہ انکوائری بورڈ کے ایک رکن نے اسے بتایا ہے کہ فلائٹ 19 مارس کی طرف اڑ گئی ہے۔ اس طرح برمودا ٹرائی اینگل کی پر اسراریت شروع ہوئی، جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور اگلی 3 دہائیوں تک عوامی تصور کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔